آپ کی نوکریاں میں نے کہا نا میں بیچنے نہیں دوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ نوکریاں بیچنے نہیں دوں گا۔ آپ نے گمراہ نہیں ہونا ہے کہ تحقیقات کرے، اپنے ریاست کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کو ناکام بنائے، کیونکہ جھوٹ نے ہمیں بلوچستان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ بے روزگاری ایک جیل بنتا جا رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ یہ کر پائیں گے؟ 100% this is the direction to my minister, to my secretary, to the chief secretary۔ اور جب آپ پاکستان کے ایمبیسڈر بن کے جا رہے ہیں تو آپ نے پاکستان کی عزت کا خیال رکھنا۔ اس ملک کے ساتھ جس نے بھی وفا کی ہے، جس نے بھی محبت کی ہے، اس کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے۔ ہم رہیں نہ رہیں لیکن یہ ایک تناور درخت بنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواب ایک دن مکمل شرمندہ تعبیر ہوگا۔ میں پہلا سوچ رہا تھا کہ جب پہلے دن آپ اسمبلی میں اسپیچ کرتے ہیں تو آپ کے پیچھے کچھ نہ کچھ ویژن ہوتا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو گورنمنٹ کا یا گورنمنٹ کے اس پورٹ فولیو کا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ جب میں نے پہلے دن یہ تقریر کی اور آپ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنی بلوچستان کے بچوں کو، بچیوں کو ایکسپورٹ کریں گے اسکل دے کر، تو یہ دیوانے کا سا خواب ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے کس طرح اسکل کیے جائیں گے اور کس طرح بھیجیں گے۔ لیکن لیڈر ہمیشہ مشکل ڈیسیجنز لیتا ہے۔ یہ بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ انیشلی میرے بہت کلوز دوستوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ بہت اوور ایمبیشیس ہیں، شاید یہ کام نہ ہو سکے۔ بلوچستان کی تاریخ میں بہت دفعہ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہو پائے گا، بیکاز بہت ہمارا بیوروکریٹک چینل جو ہے وہ اس کے لیے بہت ہرڈل اور ریڈ ٹیپنگ کرتا ہے۔ تو میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ جہاں پر اپنے ایڈوائزر کو اور بی ڈیفٹا کے جو ایم ڈی ہیں ان کو اور ساتھ جو سیکرٹری ہے لیبر کے ان کو، لیکن ان سے بڑھ کر آنیسٹلی مجھ سے بھی بڑھ کر چیف سیکرٹری بلوچستان نے میرا حوصلہ بڑھایا، اور یہ واز دی اونلی وائس اراؤنڈ می کہ جس سے مجھے کہا سر وی کین ڈو اٹ، آپ پریشان نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اور ہونا کیسے ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہونا ہے۔ کیوں؟ جس طرح آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ نے انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں، بنایا آج سے 10 سال پہلے، اور پھر 5-6 سال لگا دیے ان کو ایکٹیو کرنے میں۔ دیکھیں سچ بولنا چاہیے، اور جھوٹ کے ساتھ تو خاص طور پہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ نے ہمیں بلوچستان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہم بدقسمتی سے اپنے انسٹیٹیوشنز کو اس حد تک اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں کر سکے کہ وہ آؤٹ پٹ لے سکیں، گورنمنٹ کو آؤٹ پٹ لے سکے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکل دیتے تو ہیں لیکن ان کو اسکل اس لیول کی نہیں دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہو سکے اور وہ بچے باہر جا سکے۔ اور پھر دوسرا جو میرے دماغ میں یہ چیز آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو روزگار ہے، بے روزگاری ایک جیل بنتا جا رہا ہے۔ ہم ہزاروں بلکہ لاکھوں بچے نوجوان پروڈیوس کر رہے ہیں، فرام یونیورسٹیز، فرام ٹیکنیکل کالجز، فرام انٹر کالجز، فرام ڈگری کالجز، فرام اسکولز۔ اور جاب اپرچونیٹیز کیا ہے بلوچستان میں؟ دیر از نو انڈسٹری، اور یہاں پر جو اپرچونیٹیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو جو سولوشن مجھے نظر آیا وہ مجھے صرف نظر آیا کہ ہم اپنے یوتھ کو دنیا کو باہر لوگ چاہیے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونیٹی دی ادھر آنے سے پہلے کہ میں اوورسیز منسٹر پہ رہا، فیڈرل اوورسیز منسٹر، تو وہاں سے مجھے یہ خیال آیا کہ لوگوں کو، دنیا کو تو لوگ چاہیے، نوجوان چاہیے، بچے چاہیے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ یوتھ۔ اور اس یوتھ کو کس طریقے سے ہم اسکل کریں کہ وہ اسکل ہو کے اپنا ٹیکنیکلی ہنر سیکھ کر اور باہر جائیں۔ سو دیٹ واز دی برین چائلڈ۔ اور پھر میری اپنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جس میں بلال بھٹو زرداری صاحب اور جناب زرداری صاحب اور پھر جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے ساتھ اس پر بہت زیادہ بات ہوئی، خاص طور پہ چیئرمین بلال بھٹو کو جب یہ آئیڈیا میں نے فلوٹ کیا on the very first day when we were going to airport، اس نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ یہ کر پائیں گے؟ تو میں نے کہا سر جب آپ کی سپورٹ ہوگی تو انشاءاللہ کر لیں گے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ کر رہا۔ اس سلسلے کو ہم نے یہاں پر روکنا نہیں ہے۔ میرے پاس یہ 3 لوگ آئے ایوارڈ لینے کے لیے جو پرائیویٹ پارٹنرز جو ہیں، تینوں سے میں نے ایک ہی بات کہی، اگر تم نے اس پر میرٹ نہیں کیا، اور میں پبلکلی یہ کہہ رہا ہوں، اگر میرٹ نہیں کیا آن دی ویری فرسٹ ڈے میں تمہارا یہ ایگریمنٹ کینسل کروں گا اور تم سے جرمانے کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو میرٹ کا بچہ ہے، جو ویل اسکلڈ ہے، وہ گھر بیٹھا رہے اور کوئی پیسے دے کر یہاں پر باہر چلا جائے
یا کوئی سفارش کرا کے یہاں سے باہر چلا جائے, 100% this is the direction to my minister, to my secretary, to the chief secretary and to the private partners. So this will be 100% purely on merit. ہر ڈسٹرکٹ سے ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی بچوں کی اور بچیوں کی جو باہر جائیں گے, ریمیٹنسز کا باعث بنیں گے پاکستان کا. اور آپ بچوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ امبیسڈر بن کے جا رہے ہیں پاکستان کا, اور جب آپ پاکستان کا امبیسڈر بن کے جا رہے ہیں تو آپ نے پاکستان کی عزت کا خیال رکھنا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے یہ تاریخ بھی ثابت کر دیا ہے ریسنٹلی جو کچھ آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے, اس ملک کے ساتھ جس نے بھی وفا کی ہے, جس نے بھی محبت کی ہے, اس کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے. اور اس ملک کے ساتھ جس نے بھی بے وفائی کی ہے, اللہ نے اس کو رسوا ضرور کیا ہے دنیا میں. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک کے خلاف منظم پروپیگنڈا کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں, سوشل مینیور کے ذریعے کر رہے ہیں, آپ فیوچر ہیں, آپ پاکستان کا فیوچر آپ نے سنبھالنا ہے. آپ نوجوانوں نے, آپ نے گمراہ نہیں ہونا ہے, آپ نے پاکستان کے ساتھ اپنی جو وفا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے, اور اس امبیسڈر بن کے ان ممالک میں جانا ہے اور وہاں پر نیک نامی کمانی ہے, تاکہ آپ کے آنے والے لوگ جو ہیں, جو آپ کے بعد آئیں گے, ان کے لیے وہ راستے ہموار ہونا کہ وہ راستے مشکل ہوں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس پروگرام میں حکومت بلوچستان کا بہت بڑا پیسہ لگ رہا ہے. آپ کو یہاں پر بھیجنے کے لیے بہت وسائل درکار ہیں. ان وسائل کو ہم اپنا جو ڈیولپمنٹ کا سائڈ ہے اس سے کاٹ کے آپ کو یہ وسائل دے رہے ہیں. اور اس پروگرام کو ہم جب جدت دینے جائیں گے, وسعت دینے جائیں گے, اس میں نہ صرف ان لوگوں کا شیئر ہوگا جو باہر جائیں گے, وہ اپنا ایک از ناٹ اے فری لنچ, آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ, دیٹ از یور چوائس, کچھ نہ کچھ اس پروگرام میں ضرور انپٹ ڈالیں گے. اور پھر اب اس گورنمنٹ فنڈ کو جو ہمارے پاس یہاں پر بڑی بڑی آئل کمپنیز کام کر رہی ہیں, جو ہمارے پاس یہاں پر گولڈ مائنس کے لیے ریکارڈ کام کر رہی ہے, اس سب سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ شیئر لے کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم رہیں نہ رہیں, لیکن یہ ایک تناور درخت بنے جب بلوچستان کا ہر بچہ یہ یونیورسٹی سے نکل کے, کالج سے نکل کے, اسکل ڈیولپمنٹ سے نکل کے اپنی ڈگری لے کر سڑکوں پہ نہ پھرا ہو اور ڈپریشن کا شکار نہ ہو, اس کو جاب اپرچونٹی ملے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواب ایک دن مکمل شرمندہ تعبیر ہوگا. یہ جو دیوانے کا خواب تھا آج الحمدللہ یہ پورا ہونے جا رہا ہے. مجھ سے بڑھ کے کوئی خوشی نہیں ہوگی. اور میں ایمانداری سے آپ کو بتاؤں کہ 9 مہینوں میں جہاں پر ہم نے اور بہت ساری چیزوں پر امپروو کرنے کی کوشش کی ہے, ایک اسکالرشپ پروگرام جو محترمہ بینظیر بھٹو اسکالرشپ پروگرام ہے, جس میں ہم اپنے تمام بلوچستان کے بچوں کو کہہ رہے ہیں جو بچہ جو بچی پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہے دنیا کی 200 یونیورسٹیز میں, ہم ان کو بھیج رہے ہیں فار فلی 100% اسکالرشپ کے ساتھ. اسی طرح جو بچے میرٹ پہ آئیں گے انٹر اور میٹرک میں, ہر ڈسٹرکٹ کے 10 بچے اور 10 بچیاں 16 سال کی ایجوکیشن حکومت بلوچستان برداشت کرے گی. آپ اس میں ڈاکٹرز بننا چاہے, آپ انجینئر بننا چاہے, آپ لائر بننا چاہے, آپ میڈیا میں کی فیلڈ میں جانا چاہے, جو فیلڈ آپ چننا چاہے, 16 سال آپ کی حکومت آپ کے ٹیلنٹ کا صلہ آپ کو گھر بیٹھنے دے گی اور آپ کو تعلیم دے گی. اس کے علاوہ جو سویلین شعبہ ہے ان کے لیے اسکالرشپ پروگرام ہے. ہمارے جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے لیے یہ پروگرام ہے, منورٹیز کے لیے یہ پروگرام ہے. تو یوتھ کی جو انگیجمنٹ ہے, میں یوتھ کے ساتھ اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا ہماری بیڈ گورننس کی وجہ سے آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ, حکومتوں کے ساتھ گلا ہو سکتا ہے. آپ میرے ساتھ انٹیگریٹ کریں اپنے آپ کو, آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں, سب سے سخت سوال کریں, میں اس کے لیے حاضر ہوں. میری غلطیوں کی نشاندہی کریں, میں اس کے لیے حاضر ہوں. حکومت کی بیڈ گورننس کی نشاندہی کریں, میں اس کے لیے حاضر ہوں. آپ کی نوکریاں میں نے کہا نا میں بیچنے نہیں دوں گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ نوکریاں بیچنے نہیں دوں گا. اور یہ وعدہ ہم پورا کریں گے. ہم نے آج تک ایک وعدہ آپ سے ایسا نہیں کیا جو آپ پورا نہیں کیا. ہماری پیس سلو ہو سکتی ہے, ہماری پیس سلو ہونے کی وجہ ہے, ہماری پیس سلو ہونے کی وجہ یہاں کا سسٹم ہے. جو سسٹم پولیٹیکل سسٹم ہے, جو بیوروکریٹک سسٹم ہے, وہ سسٹم اس طریقے سے اس پازیٹیو انیشیٹیوز کو انکریج نہیں کرتا. ہم اسٹیٹس کو توڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں.
हम हमेशा स्टेटस को तोड़ेंगे और आप नौजवान बच्चियों और बच्चों की मदद से तोड़ेंगे। आपको मेरिट पे नौकरियां देंगे, आपकी मेरिट को इंश्योर करेंगे और इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं वो लेकर आएंगे। और मैं फिर आपसे कहता हूँ ये फैसला बलोच कौम करे, मैं हर जगह जाकर दे देता हूँ। मैं अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को गले लगा रहा हूँ, उनको स्कॉलरशिप्स दे रहा हूँ, उनकी स्किल डेवलप करके उनको बाहर भेज रहा हूँ और उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। वो मुआशरे में बेहतर शहरी बन के मुआशरे की खिदमत करे, न सिर्फ अपने पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग्स की, अपने रिश्तेदारों की, पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की रेमिटेंसेस का बायस बने और तालीम हासिल करे। और एक तरफ हमारे तालीम याफ्ता बच्चों को और बच्चियों को खुद को हमला कुमार बनाया जा रहा है। तो फैसला बलोच यूथ ने करना है कि आपने खुदकुश वालों का साथ देना है या आपने उनका साथ देना है जिन्होंने आपके लिए रोजगार के मौके पैदा किए, जिन्होंने रियासत से मोहब्बत की खातिर आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज पैदा किए जा रहे हैं। तो ये फैसला तारीख जरूर करेगी। अगर ये फैसला आज झूठ कर ले, डिलेट हो जाए, रियासत के साथ नाराजगी भी बनती है, हुकूमतों के साथ नाराजगी बन सकती है, मेरे साथ नाराजगी बन सकती है, किसी गुजरा के साथ, एमपी एसएलएस के साथ, डेमोक्रेट्स के साथ, रियासत के साथ नाराजगी भी बनती है। ये रियासत बड़ी मुश्किल से हमें मिली है, ये रियासत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई है और ये वो रियासत है जिसके फलना फूलना है और बलूचिस्तान के रास्ते से तमाम तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। ये आपको गुमराह करते हैं अनपैरल डेवलपमेंट का बताते हैं कि कहीं पर क्या बन गया, कहीं पर क्या बन गया। ये अनपैरल डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान का मसला है, सिर्फ पूरे पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया में जितनी भी डेवलपिंग नेशंस है उन सब का मसला है। तो थॉट प्रोसेस से गुजरे, जब आपके पास ये सोशल मीडिया पे वायरल क्लिप आ जाता है तो फॉर गॉड से एक दफा अल्लाह अपने दीन में कहता है कि जब आपके पास कोई चीज आए तो उसकी तस्दीक करें। आपको गुमराह कैसे किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और अब आप पंजाब की मिसाल ले रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ हमारे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, शंघाई जो ताउन कॉन्फ्रेंस है, और दूसरी तरफ एक झूठा रेप का किस्सा वो फैलाया गया सोशल मीडिया के जरिए विदाउट थिंकिंग क्या करने क्या जा रहे हैं और हमने उसको फैलाना शुरू कर दिया। तो ये जो कुरान का नज़ूल है बच्चों, ये भी इसी वजह से है। दीन तो अल्लाह के पहले भी थे लेकिन दीन में मुदाखलत थी, फैलाया जाता झूठ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कि बस चला ही जाओ, मेरे पास आ गया मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, आगे के पास आ गया उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो तब अल्लाह की भी बस होगा, इनफ दिस इज कुरान, इस कुरान को फॉलो करो। तो प्लीज ना हमारा दीन इसकी इजाजत देता है, ना हमारा मुआशरा इसकी इजाजत देता है, ना हमारे नॉर्म्स, ना हमारी सकाफत इसकी इजाजत देता है कि हम झूठ को फैलाया जाए। तो आपसे ये गुजारिश है कि तहकीकात करें, अपने रियासत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसको नाकाम बनाए और हुकूमत का हाथ बटाए कि हम इस तरह के अच्छे काम जो है उनको जारी रख सकें।